کرنی۔ اب وہ کیا کیا کرتی تھی کہ وہ سینڈی کے نام سے اس کو گفٹس وغیرہ بھیجا کرتی تھی، یا لیٹرز، کارڈ، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح نا سینڈی کے نام سے بھیجا کرتی تھی۔ اب اس کی ملاقات اس سے کافی ٹائم پہ نہیں ہوئی، تو نہ اس نے فون کیا، نہ کوئی بات ہوئی۔ اب وہ جو ان دنوں وہ کہتی ہیں کہ جو پرانی بات ہے، اس ٹائم میں زیادہ تر ٹیلی فون یوز کیا جاتا تھا، اور جو ای میل وہ چیٹ گروپس وغیرہ وہ ہوتے تھے اس پہ نیٹ پہ، اس میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ کہتی میں نے کسی کو دنیا میں نہیں بتایا ہوا تھا کہ سینڈی کے نام سے میں اس کو گفٹس بھیجتی ہوں یا کچھ کرتی ہوں، اس لڑکے کو خود کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب اس لڑکے کو ایک سینڈی نام کی لڑکی، ایگزیکٹلی سینڈی نام کی لڑکی، وہ اس کو ملتی ہے شام میں ڈیورنگ واک، ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکے کو نہیں پتا کہ میوش مجھے گفٹس وغیرہ بھیجتی ہے سینڈی کے نام سے۔ اب وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں گفٹس وغیرہ بھیجتی ہوں اور میں وہی سینڈی ہوں، اور اس کی اس سے نا دوستی ہو گئی۔ اب وہ ریگولر اس ٹائم پہ دونوں جو ہیں وہ واک شاک کرنا اسٹارٹ ہوئے۔ اب وہ بڑی مسٹیریس سی لڑکی تھی، اور مطلب اندھیرے میں ہی زیادہ ملتی تھی، اور باتیں کرتی تھی اس سے، اور گھر کا نہیں بتاتی تھی۔ وہ پوچھتا تھا کہاں رہتی ہو، تو بتاتی نہیں تھی کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اس طرح کی کافی وہ مطلب ٹائم کافی گزرا۔ 5-6 ماہ کے بعد جو ہے اس کی بائی چانس نا ملاقات ہو جاتی ہے میوش کے ساتھ۔ تو میوش کو کہتا ہے کہ میوش ایم سوری، میں اس کو بتاتا ہے کہ میری ایک دوست بن گئی ہے اور اس کا نام سینڈی ہے۔ تو میوش بڑی خوش ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ تو میوش کہتی ہے کہ وہ تمہیں جو گفٹس وغیرہ بھیجے ہیں نا، تو میں نے بھیجے ہیں، میں ہی ہوں سینڈی۔ تو وہ کہتے ہیں نو، میں تو اس سے روز ملتا ہوں۔ تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اس بات سے، وہ کہتی ہے ہاؤ کم پاسبل، وہ تو میں بھیجتی ہوں، تو تم سے کون سینڈی ملتی ہے؟ اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا کہ میں سینڈی کے نام سے میں نے تمہیں کچھ بھیجا ہے یا کچھ سینڈ کیا ہے، تو کیسے اس کو کسی کو پتا چل سکتا ہے؟ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا تم نا اس ٹائم پہ آنا، میں تمہیں ملواؤں گا۔ اب یہ بھی بات انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں کی، نہ اس لڑکے نے اور نہ ہی مہوش نے۔ وہ اس لڑکی کو لے کے مہوش کو بلاتا ہے کہ اتنے بجے تم فلاں جگہ پہ آنا، وہ میرے ساتھ روز وہاں پہ واک کرتی ہے۔ اب وہ وہاں پہ ڈسٹینس پہ کھڑی ہوتی ہے کہ میں ذرا پیچھے سے دیکھتی ہوں کہ یہ کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کیا ہے۔ کافی ڈسٹینس پہ وہ کھڑی ہوئی، ان کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی تھی مہران، میوش کے پاس اسٹل ریمبر، وائٹ کلر کی۔ تو وہاں پہ پیچھے کر کے کھڑی کرتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا گیا ہے اور ایک درخت کے پاس سے ایسے گزرتا ہے۔ وہاں پہ وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن کوئی آگے سے بندہ نہیں ہے، نہ بندہ ہے نہ بندی ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا وہ چلتی ہوئی اب آگے آتی ہے، تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں سینڈی سے بات کر رہا ہوں۔ تو اتنے وہ کہتا ہے اچھا سینڈی تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھاگ گئی بقول اس لڑکے کے۔ اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے مجھے سینڈی کبھی نہیں ملی۔ اب یہ ہلوسینیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتی ہے اس کا، کہ مے بی ہی واز امیجننگ، اور اس نے اس کو گفٹس مل رہے تھے کہ وہ تو دوستی اس کی ہو گئی اس سے، مے بی اٹ کوڈ بی کہ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ لڑکا اس کے بعد سے کبھی نارمل نہیں ہوا، اس کو اس کے بعد سے چیزیں دکھائی نہ دیتی رہی ہیں۔ سینڈی کے بعد سے اس کو مختلف چیزیں دکھائی دیتی رہی ہیں، اور اس کا بقول مہوش کے کہ اس کا علاج وغیرہ بھی کروایا گیا، اور بتایا کہ یہ درختوں وغیرہ کے نیچے وغیرہ بہت جایا کرتا تھا، اور بہت ویران سی جگہوں سے گزر کے واک کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کسی اینٹی کا نا سایہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی مڑنا شروع ہو گئے، اور وہ کافی نا بیمار رہا، اور وہ بہت صحت مند اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ اس کے بعد اس کی صحت بھی ختم ہو گئی، اور بقول اس کے کہ وہ اس کے بعد کبھی نارمل نہیں ہوا، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، جبکہ میوش کی شادی ہو چکی ہے۔ تو یہ مجھے کافی انٹرسٹنگ سٹوری لگی تھی۔ تو اور ہے بھی یہ اقبال ٹاؤن کی سٹوری ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا اقبال ٹاؤن میں ہے نیلم بلاک شاید، اور یہ نیلم بلاک میں رہتی تھی، اور وہ کشمیر بلاک میں رہتا تھا لڑکا۔ تو وہ یہ سٹوری تھی جو انٹرسٹنگ تھی۔ اچھا جی، پرسنل انویسٹیگیٹر کہتے ہیں وہ ہمزاد بھی ہو سکتا ہے جو لڑکی تھی۔ ہمزاد کس کا ہوگا؟ کوئی لڑکی وہاں پہ ہے جو ہمزاد ہوگی؟ وہ جن ہوگی نا کوئی۔
ہم آپ نے ایک بات، یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے،